السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. محترم سامعین کرام، سورہ الف لام میم سجدہ سورہ نمبر 32 اور اسی سورت سے آیت نمبر 23، 24، 25 یعنی 23، 24، 25 یہ تین آیات سورہ الف لام میم سجدہ سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ابھی جو تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں جو پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی. اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ہماری ذکر سے منہ موڑتا ہے. یعنی اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے توریت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توریت ہے، قرآن کریم کے بعد جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور و معروف کتاب ہے وہ توریت ہے. سامعین کرام، توریت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رہنمائی بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، ہدایت و رہنمائی بنا کر کے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو قرآن کریم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت و رہنمائی والے بنایا. اسی لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، لہذا آپ کو اس کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے. یہاں پر یہ جو ہے، آپ کو اس سے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے. اس سلسلے میں دو تفسیریں آئی ہیں، جس میں پہلی تفسیر سیاق کے اعتبار سے اہل علم اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر خطاب فرمایا ہے کہ آپ کو جو قرآن کریم ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس قرآن کریم پر آپ کو بالکل شک نہ ہونا چاہیے. خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو ہے، خاص طور سے مومنین اور مسلمین جو لوگ ہیں ان کو ہے. کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں، جو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا فرمایا جاتا ہے، اس نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی ہی ہوتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو وہ دعوت دیتے ہیں اس نبوت کی طرف. اب اس نبی کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا، اس میں شک کرنا نبی کے لیے تو بالکل محال باتوں میں سے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خطاب کیا ہے تاکید مزید کے لیے کہ امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو کسی بھی صورت میں اس کتاب کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمایا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا. یہ توریت جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رہنمائی بنا کر کے بھیجا، اور یہ جو قرآن کریم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی بنا کر کے بھیجا ہے. یہ پہلی تفسیر ہے. لیکن فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے ملنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اس دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں ہونا چاہیے. یعنی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کی زندگی میں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ملاقات کب ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. جب معراج کرایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتوں آسمانوں کی سیر کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبیوں سے ملاقات کی، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. ایسی تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے اس آیت کریمہ کی.
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، لہذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کتاب آپ کو ملی ہے قرآن کریم، اس کے بارے میں آپ کو بالکل شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کتاب آپ کو ملی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور وہ کتاب توریت جو ہے اس کو ہم نے ہدایت اور رہنمائی کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کے اندر یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ۔ تو سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ترین نصیحتیں بیان فرمائی۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب ان لوگوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا رہنما بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں پیشوائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو لازمی صفات ہیں ان صفات کو بیان فرمایا ہے۔ کوئی بھی انسان، کیونکہ یہ جو پیشوائی ہے، ہدایت و رہنمائی ہے، لوگوں کو لیڈ کرنا دینی اعتبار سے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ لازمی صفات ہونا ضروری ہے انسان کے اندر۔ جن لوگوں کے اندر وہ صفات ہوں گے وہ ہدایت و رہنمائی اور پیشوائی کے لیے لائق ہوں گے، اور اللہ ان کو ہدایت و رہنمائی کرنے والا بنائے گا، لوگوں کا پیشوا بنائے گا۔ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہوگی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا نہیں کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں پیشوائی کے لیے جو لازمی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے صفات، ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو بھی آدمی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرنے والا ہو اس کے اندر پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے تادم زست، جب تک اللہ نے حیات دیا ہے۔ اس کا کام، اس کا منصب، اس کا نصب العین، اس کا ٹارگٹ، اس کا ایمبیشن یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرتا رہے، نیکی کرنے کی لوگوں کو ترغیب دے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، برائیوں پر لوگوں کی روک ٹوک کرے اور لگاتار لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ اور دوسری صفت اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب انہوں نے صبر کیا، مطلب کیا؟ جب پوری زندگی آپ کا یہ مشن بن جائے گا، کسی کا یہ مشن بن جائے گا، کسی کا ایمبیشن بن جائے گا، کسی کا ٹارگٹ بن جائے گا کہ ہم پوری زندگی لوگوں کو رہنمائی کرتے رہیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں گے، تو لامحالہ اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سبھی لوگ آپ سے خوش تھے؟ نہیں تھے، بہت سارے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو گیا بہت سارے لوگ دشمن تھے، اس کے بعد بھی دشمنی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی لوگ بہت ساری باتیں بولتے ہیں۔ تو جب آپ حق کے جھنڈے کو لے کر کے کھڑے ہوں گے، جب آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے، تو لامحالہ آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی حالت میں صبر کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے چلے جانا ہے، لیکن جو مشن ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، جو مشن ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، لوگوں کو رہنمائی کرتے رہنا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہنا ہے، لوگوں کو اللہ کی تعلیمات کی طرف بلاتے رہنا ہے، اور اس پر جو بھی مصیبتیں پہنچے اس پر صبر کرنا، یہ دوسری صفت ہے، پورے صبر و استقلال کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھنا۔ اور تیسری صفت جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم حق بات کو لے کر کے اٹھیں گے تو یقیناً لوگوں کا اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی چھپی ہوگی جو ہر حال میں مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی
اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص مدد ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ وہ مومنین کے ساتھ ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان وعدوں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر پختہ یقین ہوگا تو جو صبر کا مادہ ہے اور مزید بلند ہوگا. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جب انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے ان میں کئی ایسے پیشوا اور رہنما بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو یہ صفات ہونا ضروری ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آخری جو آیت کریمہ آج آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں اللہ نے فرمایا ان ربک هو يفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اور آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اس دین کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے نا، اس دین کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہوتا ہے، جو اصل منشا ہوتا ہے، اصل جو چاہت ہوتی ہے کہ دنیاوی مفاد حاصل ہو. جو بھی آپ دیکھیے گا کہیں پر بھی کوئی بھی قوم جب اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کے پیچھے جو اصل منشا ہوتا ہے، ہماری چلنی چاہیے، ہم سر بلند رہنا چاہیے، ہمارا جھنڈا بلند رہنا چاہیے، دنیاوی مفاد ملنے چاہیے. اور اس کا جو لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر انتشار و اختلاف ہوتا ہے اور امت ذلیل و رسوا ہوتی چلی جاتی ہے. یہودیوں کے اندر اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کو یہی حاصل ہوتا ہے، آج مسلمانوں کے اندر اختلاف کرنے کی وجہ سے یہی سب کچھ حاصل ہو رہا ہے. یاد رکھیے، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، کتاب کی روشنی میں کوئی بات کہنا، یعنی قرآن کریم کی روشنی میں کوئی بات کہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کسی بات کو واضح کرنا، یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے. ایک پیڑ جو ہوتا ہے، پیڑ، جھاڑ جانتے ہیں نا، جھاڑ کی اصل کہاں ہوتی ہے؟ جڑ. اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اوپر سے الگ الگ بڑھتے ہیں، لوگ بڑھتے ہیں نا. جب آپ کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں کوئی بات لوگوں کے سامنے واضح کریں گے، یہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب اس کو چھوڑیے اور اس کو چھوڑنے کے بعد اپنے اپنے طریقے سے بات کیجیے، تب اختلاف شروع ہوتا ہے. اور اس اختلاف کی جو اصل بنیاد ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ دنیاوی مفاد حاصل ہو، ہمارا جھنڈا بلند ہو، اور اس کے بدلے میں امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، امتیں ذلیل و رسوا ہوتی ہیں. یہودیوں کو ان اختلاف و انتشار کی وجہ سے یہی سب حاصل ہوتا رہا اور مسلمانوں کو بھی یہی حاصل ہو رہا ہے کہ آئے دن لوگ فرقوں میں بٹ رہے ہیں. ایک ہی فرقہ ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ فرقے میں بن جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فرقہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ فرقے میں بن جائیں گے. اپنی اپنی رہے گی، اپنی اپنی باتیں رہیں گی، اپنا اپنا جگہ رہے گا. تمہیں جو کرنا ہے کر لیو، ہمیں وہ کر لیتی. اور پھر جب لوگ فرقوں میں بٹتے ہیں تو ہر فرقے والے کا جو انٹینشن ہوتا ہے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ سب گمراہ ہے. یہی اصل ہوتا ہے، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ سب گمراہ ہے. کبھی بھی بھولے سے بھی ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں آئے گی. اب ایسے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 25 کے اندر اس چیز کو واضح کیا کہ دنیا میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا اصل فیصلہ کہاں ہونے والا ہے؟ قیامت کے میدان میں ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا فیصلہ تو اگرچہ قیامت کے میدان میں ہوگا، لیکن دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کو اسی کی روشنی میں اپنے راہ عمل کو متعین کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے راہ عمل کو متعین کرنا چاہیے. عبادت کے معاملے میں ہو، دینی معاملے میں ہو، دنیاوی معاملے میں ہو، فیصلوں کے معاملے میں ہو، انسان کو اور انسانوں کی اور مسلمانوں کی جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کی روشنی میں فیصلے کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلے کریں. آج کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، لوگ پوچھتا ہے کہ ہمارے مسلک میں اس کا کیا ہے، ان کے مسلک میں اس کا کیا ہے. کس کے مسلک میں؟ کوئی مسلک نہیں. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہی لوگوں کے لیے تعلیمات کا اصل منبع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا اصل میں وہی دلیل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی دلیل نہیں ہے. اس سے جڑے رہو گے، اختلاف سے بچے رہو گے، اس سے جیسے کٹے اختلافات کی بھرمار ہو جائے گی
اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا